بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وبعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے بائبل کی گمشدہ کتابیں، وہ کتابیں جن کے حوالے تو بائبل میں ملتے ہیں مگر وہ موجود نہیں ہیں، جبکہ اسی بائبل میں ایک آیت ایسی ہے کہ خدا کا لا تبدیل کا کلام، اور اس میں یہ بھی ہے کہ خدا اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے پہلے بیان میں ہی بتایا تھا، آپ کے سامنے اس کی فہرست رکھی تھی کاتھولک بائبل کی اور پروٹسٹنٹ بائبل کی، کہ اس میں 6 کتابیں کم ہیں۔ اسی طرح یعنی کہ پروٹسٹنٹ بائبل میں 6 کتابیں کم ہیں اور کاتھولک بائبل میں 6 کتابیں زائد ہیں۔ 66 کتابیں ہیں پروٹسٹنٹ بائبل میں اور 72 کتابیں ہیں کاتھولک بائبل میں، اور اسی طرح 20 کتابوں کے حوالہ جات ملتے ہیں، جس کا بائبل میں یہ جو موجودہ بائبل ہے ان کے پاس، جس کو یہ خدا کا کلام رات دن کہتے نہیں تھکتے، اس میں حوالے ہیں مگر وہ کتابیں موجود نہیں ہیں۔ اب ایسا خدا کا کلام جو غائب ہو جائے، گم ہو جائے، جس کو کوئی نیا فرقہ اٹھے، جیسے کاتھولک کے بعد پروٹسٹنٹ یہ 16ویں صدی میں اٹھا اور اس نے 6 کتابوں کو کک کر دی، ٹھکر مار دی کہ یہ کتابیں خدا کا کلام نہیں ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کل کلا کو کوئی اور فرقہ اٹھے اور یہ جو پروٹسٹنٹ نے جو خدا کے کلام کی 66 کتابیں بنائی، ان میں سے ہی کوئی 20 کتابوں کو وہ ٹھوکر مار دے، تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال آپ یہ کتابیں اپنا دیکھیں۔ گنتی پروٹسٹنٹ بائبل میں سے گنتی کی کتاب، اس کا 21 باب 14 آیت، اسی سبب سے خداوند کے جنگ نامہ میں یوں لکھا ہے، یعنی کہ خداوند کے جنگ نامہ، اس کتاب کا حوالہ تو بائبل میں جا بجا ملتا ہے مگر اس کا وجود نہیں ملتا۔ یہ ہوئی پہلی کتاب۔ اب آگے دیکھیے، یشوع، اس کا 10 باب 13 آیت، اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا؟ اور عاشر کی کتاب گدھے کے سینگوں کی طرح بائبل میں سے غائب ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہ 2 کتابیں ہو گئی ہیں، گنتی کرتے جائیے۔ یہ میں ایک ہی بیان میں 20 کتابیں نہیں شو کروں گا، اسی طرح بیانات میں 20 کتابیں پوری کروں گا۔ اب سیموئل ثانی، سیموئل دوم، اس کا 1 باب اور 18ویں آیت دیکھیں، 18 آیت، اور اس نے ان کو حکم دیا کہ بنی یہودا کو کمان کا گیت سکھائیں۔ دیکھو وہ یاشر کی کتاب میں لکھا ہے، اور یاشر کی کتاب کا وجود پوری بائبل میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ کیسے ملے گا؟ اگر ہو تو ملے نا۔ وہ بھائی جب بھی کوئی ان کا نیا فرقہ اٹھتا ہے وہ بائبل کی کتابوں کو ٹھوکر مارتا ہے، کک مارتا ہے کہ یہ کتابیں خدا کا کلام نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اسی طرح یہ ساری کتابیں خود ہی مان جائے۔ تواریخ اول، اس کے 29 باب، آخری باب ہے تواریخ اول کا، اور 29 آیت، اور داؤد بادشاہ کے کام شروع سے آخر تک سب کے سب سیموئل غیب بین کی تواریخ میں، اور ناتن نبی کی تواریخ میں، اور جاد غیب بین کی تواریخ میں۔ لو جی کر لو بات۔ یہ 5 کتابیں ہوگی، 2 کا پچھلی حوالوں، دونوں کتابوں کے جو میں نے ذکر کیا، 3 یہ کتابیں۔ اب یہ ہوگی 5 کتابیں جن کا بائبل میں وجود نہیں ہے، اور جو یہ سیموئل کے نام سے سیموئل اول اور سیموئل ثانی لیے پھرتے ہیں نا،
اور یہ بھی 3600 تضادات اس میں پائے جاتے ہیں. یہ میرے آپ بیان دیکھتے رہیے، آپ کو اس کتاب کا، اس خدا کے کلام کا اصل چہرہ نظر آ جائے گا. بات یہ نہیں کہ میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے یا انہوں نے میرا باپ مارا ہے، صرف یہ ہے حق کی بات. اور بھائی حق واضح ہونا چاہیے. اپنی آخرت کو دیکھو، خدا کو، اللہ رب العزت کو، خدا رب العزت کو قیامت والے دن منہ دکھانا ہے. یہ بھولے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کے تو 3600 خدا ہیں. 4 خدا تو وہ ہیں جو میں نے پچھلے بیانوں میں آپ کو ریکارڈ کروائے تھے. تو اب ایسی کتاب پر، ایسی کتاب سے یہ حوالے دیتے ہیں، ایسی کتاب ہمارے سامنے لاتے ہیں مناظروں کے لیے، اور اس کتاب کو یہ خدا کا کلام کہتے ہیں، جس میں سے کتابیں غائب ہوتی رہتی ہیں. قرآن پاک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن پاک کو دیکھ لیں، سورہ الحمد سے لے کر سورہ والناس تک ایک ایک آیت جیسی نازل ہوئی، جس طرح نازل ہوئی، سب سے پہلا قرآن پاک جو لکھا گیا وہ بھی تحریری شکل میں موجود ہے. اب بھی چاہے جس فرقے کا بھی اٹھا کے دیکھ لے، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ملے گا. اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور دوسرے تیسرے یہ جو تقابل ادیان کی بات کرتے ہیں نا، اور یہ کون سا تقابل ہے؟ اور کوئی خدا کا کلام ہو جیسے کلام الہی قرآن پاک ہے، اس کے مقابلے کی کوئی کتاب ہو تو تقابل بنتا ہے. اب یہ ردی کو قرآن پاک کے مقابلے میں رکھ دیں، یہ کوئی تقابل ہے؟ اور یہ مشرک لوگ اور یہ 3600 خداؤں کے پجاری، یہ صلیب کے پجاری، ان کے ساتھ مسلمانوں کا، توحیدیوں کا تقابل ہوگا، مقابلہ ہوگا.